السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طلحہ سکندر اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اگلے 48 گھنٹے آزاد کشمیر کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ یا تو ان کے مذاکرات ہو جائیں گے حکومت کے ساتھ، ان کے مطالبات پورے کیے جائیں گے، یا پھر یہ معاملہ مزید شدت اختیار کر جائے گا۔ کل رات ہم نے دیکھا راولہ کوٹ میں عوام کے ایک جمع غفیر تھا۔ عمر نذیر کشمیری خطاب کر رہے تھے اور وہ پوچھ رہے تھے وہاں کے لوگوں سے کہ کیا ہم پاکستان کے خلاف ہیں، پاکستان کی ریاست کے خلاف ہیں، پاکستان کے عدالتی نظام کے خلاف ہیں؟ ہمارے کچھ مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، جب عمر نذیر کشمیری پر قاتلانہ حملہ ہوا، وہاں پر ایک شاذیب نامی شخص تھا جس کی شہادت ہو گئی ہے۔ وہاں سے یہ معاملہ مزید بگڑا۔ اس کے بعد کشمیری جو ہے سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے احتجاج کیا۔ پھر دونوں اطراف سے فائرنگ بھی ہوئی۔ کشمیریوں نے پولیس کو بھی نقصان پہنچایا، ملٹری کے لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا، اور کشمیریوں کا بھی کافی سارا نقصان ہوا، کافی ساری شہادتیں ہوئیں۔ تو یہ معاملہ کب تک اس طرح ہی چلتا رہے گا؟ دیٹس وائی آئی ایم سینگ کہ اگلے جو 48 گھنٹے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والے ہیں۔ یا تو ان کے مذاکرات ہو جائیں گے، ان کے جو مطالبات ہیں، وہ جو 12 سیٹوں والا معاملہ ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے۔ 12 سیٹوں سے مراد یہ ہے کہ جو مہاجرین ہیں انہوں نے کشمیر کو دیکھا تک نہیں ہے، اور کشمیری چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی اسی طرح گرائی۔ وہاں پر جو مہاجرین تھے 40 سے 50 ووٹ لے کے وہ ایم این اے بھی بن گئے، ایم پی ایز بھی بن گئے، اور کشمیر کی جو اسمبلی ہے وہاں پر وہ آنے لگ گئے۔ تو کشمیریوں کو یہ بات بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ حالانکہ سن 47 سے 74 تک یہ معاملہ تھا ہی نہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں چلے آپ 6 سیٹیں کر لیں، 12 سیٹوں سے آپ 6 پہ کر لیں، ہم یہ بھی مان لیں گے۔ لیکن یہ جو اس وقت نظام ہے موجودہ، یہ بھی کسی صورت ہار مان نہیں رہا، ڈھیٹ ہوا پڑا ہے، یہ بھی نہیں مان رہے، اور جو جوائن ایکشن کمیٹی ہے وہ بھی کمپرومائز نہیں کر رہی۔ اب جوائن ایکشن کمیٹی یہ ایسی ایک واحد تحریک ہے جن کا سیاست سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ عام لوگ ہیں، ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے۔ پچھلے 3 سال سے یہ کام کر رہی ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی جب یہ احتجاج ہوا تھا جہاں پر پنجاب پولیس والوں کو کافی ساری پڑی تھی، پنجاب پولیس والوں کو مار پڑی تھی، کافی سارا نقصان ہوا تھا ان کا، تو یہ سیاست تو کر ہی نہیں رہے، یہ تو اپنے مطالبات مانگ رہے ہیں۔ ان کے جو جائز مطالبات ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ نہیں، انٹرنیٹ کی سہولت مانگ رہے ہیں، وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، وہاں پر جو بجلی جاتی ہے بار بار، اس حوالے سے 12 سیٹوں والا معاملہ ہے۔ کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور ریاست جو ہے وہ مطالبات پوری نہیں کر رہی۔ عمر نذیر کشمیری کہہ رہے تھے کہ ہماری پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی ہے ہی نہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، اور ویسے بھی عام جو پاکستانی ہیں وہ کشمیری کو ناپسند کرتا ہی نہیں ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ نظام ہے یہ کوئی پہلا سانحہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ان گنت ایسے سانحات ہوئے، اور یہ جو 4 سال تھے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے ورسٹ 4 ایئرس تھے، یہ بات تو آپ مان لیں۔ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ریکارڈ بریکنگ ہم نے قرضے لیے، ہم نے مہنگائی دیکھی اس قدر زیادہ کہ اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی تاریخ میں اس قدر مہنگائی نہیں دیکھی۔ دہشت گردی عروج پہ پہنچی ہے، نمبر 9 سپورٹس ہے، پاکستان سیدھا نمبر 1 پہ پہنچا ہے۔ آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کس طرح کی صورتحال ہے، جعفر ایکسپریس کا دوبارہ واقعہ پیش آیا، اس حوالے سے ہمارا جو مین سٹریم میڈیا وہ بالکل چپ رہا ہے، کوئی انہوں نے کور نہیں کیا ہے اس چیز کو۔ پھر وادی تیرہ میں سردی میں وہاں سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے، پاکستان کی ملٹری نے انہیں مجبور کیا ہے، وہاں پر ان کے گھر تھے، ان کی جگہیں تھیں، اور کوئی بھی وہاں پر آپریشن کرنے کی تک نہیں تھی، لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نکالا ہے وہاں سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں وہاں سے۔ تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر امن ہو، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، سندھ ہو، ہر طرف آپ دیکھ لیں تباہی ہے، اور کوئی بھی اس حوالے سے آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ اور ان تمام مسائل کے پیچھے آج جہاں تک یہ حالات پہنچے ہیں، یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کو جو لانے والے ہیں، یہ جو موجودہ نظام ہے جس میں یہ شہباز، یہ جو جوتے پالش کرنے والے ہیں، ان کو لانے والی بھی ملٹری ہے، تو یہاں تک حالات پہنچانے میں ان کا ہی سب سے بڑا کردار ہے۔ 4 سال میں یہ ایک ذرا بہتری نہیں لا سکے۔ عمران خان کا 1.5 سالہ دور تھا، آپ کووڈ کے پیریڈ کو نکال لیں ذرا بیچ میں سے، وہ کافی بڑا ٹائم تھا کووڈ کا، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ وہ ان تمام آبسٹیکلز کو کلیئر کر کے سامنے آئے، اور انہوں نے بہت بہتر پرفارم کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے۔ پیٹرول آپ کو 150 فی لیٹر مل رہا تھا، اب آپ مزے کریں اور آپ یہ میری بات لکھ لیں، مارک مائی ورڈز، کہ یہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں یہ 350 سے نیچے جائیں گی نہیں، آپ یہ 4 روپے کم نیچے کریں گے، 350 سے نیچے پیٹرول کی قیمتیں آپ جائیں گی نہیں، یہ بات تو کنفرم ہوگی، آپ یہ میری بات لکھ لیں۔ ریکارڈ بریکنگ انہوں نے قرضے لیے ہیں، کہاں پر اتنے قرضے پاکستان کی تاریخ میں، اور انہوں نے بہت سارے تاریخ ساز دورے کیے ہیں۔ تاریخ ساز سے مراد کبھی یہ آسٹریا ہوتے ہیں، کبھی سوئٹزرلینڈ ہوتے ہیں، کبھی امریکہ ہوتے ہیں، کبھی جاپان ہوتے ہیں، کبھی تھائی لینڈ ہوتے ہیں، کبھی چائنا ہوتے ہیں، اور عوام کو ایک ٹکے کا ان دوروں سے ریلیف نہیں ملا کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ویسے کل وہ جب بجٹ پاس ہو رہا تھا
اس میں وہ شہباز شریف کا سٹیٹمنٹ سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بجٹ بڑے ہی محبت اور خلوص کے ساتھ تیار کیا ہے اور عوام کی جو فلاح و بہبود ہے وہی ہمارے لیے اولین ترجیح ہے. اولین ترجیح یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام کر دیا ہے کہ جو بندہ بھی 8,500 روپے کما رہا ہے اس وقت پاکستان میں وہ غریب ہے ہی نہیں, اس کو غریب تصور ہی نہیں کیا جائے گا. اس وقت جو 20 kg آٹا ہے وہی ہے 3,000 روپے کا. آپ بجلی اور گیس کے بل بیچ میں ڈال دیں تو پیچھے بچتا کیا ہے. تو انہوں نے سب کو ایلن مسک بنا دیا ہے, پورے پاکستان کو عوام کو انہوں نے بہت امیر کر دی ہے. کتنوں کو غریب کیا, کتنوں کو امیر کیا, اسٹیٹس آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد بھی یہ پھر نمبر کو شائع کر رہے ہیں کہ 7 کروڑ عوام ایسی ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو کہ 8,000 روپے نہیں کما رہی ہے. شرم سے انہیں ڈوب مرنا چاہیے. کہ مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ کوئی سینس ہوتی ہے, کوئی بات میں لاجک ہوتی ہے. آپ جب اسٹیٹس بھی سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی 7 سے 8 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو کہ 8,000 روپے نہیں کماتے, تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8,500 روپے کمانے والا بندہ اس کو ہم غریب تصور ہی نہیں کریں گے. ایک بندہ بائک چلاتا ہے, یہاں سے پتہ نہیں کتنے دوروں جاتا ہے, ایک مزدور طبقہ جس کی جو دہاڑ ہے وہی 1,000 سے 1,500 روپے ہے, وہ آٹے خریدنے کے پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں. اور اس کے بعد اگر تھوڑی سی بھی چیزیں اوپر نیچے ہو جائیں, بجلی گیس کے بل اوپر نیچے ہو جائیں, تو وہ کس طرح سروائیو کرتا ہوگا, کس طرح اس کی وہ زندگی جو ہے چلتی ہوگی. سروائیول موڈ میں ہے سبھی اس وقت پاکستان اس وقت اس قدر حالات خراب ہیں, اور یہ حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہ نظام رہے گا اور جب تک یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے سیاست کے اندر انٹرفیرنس کرتی رہے گی. یہ حالات کبھی بھی نہیں بدلیں گے. یہ تو یہی کہتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں ایک نمبر کے, یہ میرے منہ سے آیا تھا ابھی کچھ, لیکن سیاست میں ان کا بہت اہم کردار ہے. اور جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے تب سے انہوں نے چھٹی نہیں لی ہے, چاہے وہ جنرل ایوب خان ہو. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے پہلے بھی ڈکٹیٹر گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں. وہ یہ والا جو ڈکٹیٹر ہے اس سے میں کہوں گا کہ ورسٹ ڈکٹیٹر, استثنا لیا ہوا ہے اس گھٹیا انسان نے. دوسرا سوئٹزرلینڈ بھی جاتا ہے جو کہ دنیا کا پرامن ترین ملک ہے, وہاں پر بھی یہ جیکٹ پہن کے جاتا ہے کہ مجھے کوئی گولی نہ مار دے. اس قدر ڈرپوک انسان ہے یہ اپنے آپ کو جرنیل کہتا ہے, یہ اپنے آپ کو فوجی کہتا ہے. اس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے, نہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے, نہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے, نہ اس کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے. جگہ جگہ قرآن کی آیت جو ہے کوٹ کرے گا جس کا کوئی میننگ ہی آپ اپنے حساب سے ہی اس کا میننگ بنائے گا. خدا کا خوف اسے بالکل بھی نہیں ہے. مجھے یہ بندہ لگتا ہے یہ ایتھیسٹ ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو, جس طرح کہ اس نے حالات بنائے ہوئے ہیں پاکستان کے. گھٹیا انسان, غلیظ آدمی. آئی واز سینگ کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سے ڈکٹیٹرز آئے ہیں, اس سے ورسٹ ڈکٹیٹر. حالانکہ ایوب خان کا دور تھا, وہاں پر ترقی ہو رہی تھی. آپ بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ چلیں آپ ملک کو سنبھالیں. ملک کو آپ کے پاس اگلے 10 سال کا ویژن کیا ہے؟ آپ اگلے 10 سال یا 15 سال پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے اندر آپ کون سے بہتری لائیں گے؟ پاکستان کے اندر آپ نے کون سی ایسی چیز لانی ہے کہ اگلے 10 سال میں پاکستان جو ہے ترقی کی راہ میں گامزن ہو جائے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اونچی اڑان بھرے گا. ابھی تک پاکستان اونچی اڑان بھر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں ترقی ہو رہی تھی, جنرل ضیاء کے دور میں آپ کو کافی ساری اس وقت کے لوگ, ابھی تو لوگ کرٹیسائز ہی کریں کیونکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیل گئی ہے کہ ضیاء جو ہے صحیح بندہ نہیں تھا, لیکن اس وقت کے حساب سے ضیاء بھی بہت بہتر انسان تھا, جنرل ضیاء بھی, کیونکہ لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. جب یہ مشرف جب آیا تھا لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی ہیں, تو ضیاء اس وقت بھی لوگوں کا, کافی سارے لوگوں کا, پاکستان کی جو آدھی عوام ہے اس کا ہیرو ہی تھا. کافی سارے لوگ نہیں بھی مان رہے تھے, لیکن بہت ساری ایسے لوگ بھی تھے جو ضیاء کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن یہ بندہ, اس نے تو حد کر دی ہے کہ ایک ثانیہ کے بعد دوسرا ثانیہ مرید کیا ہوتا ہے. یہاں پر 26 مئی ہوتی ہے, 9 مئی ہوتا ہے, یہاں پر بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, یہاں پر KPK کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہوتے, یہاں پر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے نہیں مل سکتا, 10 بار وہ ناکام لوٹتا ہے. عدالتی نظام آپ نے اس ملک کا تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اپنی مرضی کی آپ نے عدالتیں بھی بنا دی ہیں. 2 نمبر ججز آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, بکے ہوئے ججز ہیں جن سے ہمیں انصاف کی کوئی امید ہی نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ نے سیاست کرنی نہیں ہے, آپ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں. پاکستان کی عوام مجھے سمجھ نہیں آتی کب ان کے ضمیر جاگیں گے, کیونکہ جو عوام کی حمایت ہے وہی سب سے بڑی طاقت ہے. عوام میں چاہتا ہوں کہ اکٹھی ہو جائے. اس وقت کاسٹ کے سسٹم سے نکل کے یہ بھول جائیں کہ کون سندھی ہے, کون بلوچی ہے, کون پختون ہے, کون گلگتی ہے یا کون کشمیری ہے. ان سب چیزوں سے آپ باہر نکلیں. ان سب چیزوں سے آپ باہر نکلیں گے, آپ یکجا ہو جائیں, آپ اکٹھے ہو جائیں, آپ ان کے خلاف جو ہے مظاہرے کریں, کیونکہ عوام کی جو طاقت ہے سب سے بڑی طاقت ہے. آپ باہر نکلیں, اپنا حق مانگیں, اپنے حقوق کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی. جب تک آپ باہر نہیں نکلیں گے تب تک اس ملک کی بہتری بالکل ناممکن ہے. اس نظام کے بھروسے ہی آپ بیٹھے رہیں گے, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا.
اس کے لیے آپ کو سیکریفائز کرنے ہوں گے، اس کے لیے آپ کو باہر نکلنا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے اندر ابھی میں آپ کو ایک اسٹیٹس بتاتا ہوں، ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، یہ میری آخری بات ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم ولاگ کو پھر ختم کرتے ہیں۔ انڈیا کی جو آبادی ہے وہ 150 کروڑ کی ہے، 150 کروڑ کی، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پر ہر سال تقریباً میرے خیال میں 10 سے 15 لاکھ اسٹوڈنٹ انڈیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ پاکستان کی ٹوٹل آبادی ہے 25 کروڑ، اور یہ سال 2025 میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال 2025 میں تقریباً 20 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ پاکستان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، 20 لاکھ کے قریب اسٹوڈنٹ۔ ابھی آپ اندازہ کریں انڈیا کی آبادی آپ دیکھیں، وہاں پر یہی 10 سے 15 لاکھ، یہ کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ آن دی ادر ہینڈ پاکستان کے آپ ذرا اسٹیٹس دیکھیں کہ ہر سال 15 سے 20 لاکھ اسٹوڈنٹس 25 کروڑ آبادی کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر انہیں کوئی مواقع نظر نہیں آ رہے، کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں، اس موجودہ نظام کو میں نے ایکسپوز کرنا تھا، کشمیر کے حالات میں نے فرسٹ ہاف میں رکھے آپ کے سامنے۔ تو اس حوالے سے آگے بھی ہم ولاگ کرتے رہیں گے، پاکستان کی جو بھی اپڈیٹس ہیں میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔